تحفظ دین نے کر دیا ہے نام رقم، ذہن و دل کا گلستاں ہو رہا ہے اس سے نم۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ ہماری کوتاہیوں کے نتیجے میں لوگ غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں، اکثر لوگ بدگمانی میں مبتلا ہیں، اور جتنے بھی چینلز ہیں وہ جو تصویر پیش کر رہے ہیں وہ تصویر بگڑی ہوئی ہے، اس لیے لوگوں کا تاثر خراب ہو رہا ہے، ذہن خراب ہو رہا ہے۔ اب اگر ہمارے بھی ویسے ہی چینلز ہوتے اور ہم بات صحیح لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے تو غلط فہمیاں نہ پھیل سکتی اور نہ حملے والی صورتحال پیدا ہوتی اور نہ تحفظ کی ضرورت پڑتی۔ جہاں تحفظ کی ضرورت ہو کرنا چاہیے، لیکن اس میں بھی میرا احساس یہ ہے کہ مسلمانوں میں زیادہ تحفظ کی ضرورت ہے۔ مسلمان ہی غلط رسومات میں مبتلا ہیں، اسراف میں مبتلا ہیں، فیشن میں مبتلا ہیں، شریعت سے کنارہ کش ہیں، شریعت کے خلاف مقدمے دائر کر دیتے ہیں۔ یہ ساری غلطی اصلاً اپنے گھر سے ہو رہی ہے، اس لیے اپنے گھر کو محفوظ کیا جائے اور تعلیم کو عام کیا جائے اور دوسروں تک صحیح بات پہنچائی جائے تو صورتحال بدل جائے گی۔ ہم نے جو پلیٹ فارم تیار کیا ہے میڈیا کا، خاص طور سے علماء کو اس کے اوپر لانے کے لیے تیار کیا ہے، تو علماء اس میں ابھی بھی کچھ حد تک دور ہے، تو علماء کے لیے کیا پیغام ہے؟ نہیں، دیکھیے، علماء ہوں یا غیر علماء ہوں، اسلام آیا ہے نشر و اشاعت کے لیے، پھیلنے کے لیے۔ اسلام ایک تبلیغی دین ہے، اس کو میڈیا چاہیے۔ ابلاغ اور تبلیغ سب کے معنی میڈیا کے ہیں، اس لیے میڈیا کا بھرپور طریقے پر استعمال ہونا چاہیے اور سر فہرست علماء کو کرنا چاہیے، کیونکہ جو بات آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ صرف 10 اور 100 اور 1000 تک نہیں پہنچانا چاہ رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ یہ دین پوری انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تو بات سب تک پہنچنی چاہیے۔ اور آج یہ آسان ہو گیا ہے کہ آپ الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کر کے سارے لوگوں تک بات پہنچا سکتے ہیں، اس لیے علماء کو تو اس میں پیش ہونا چاہیے کہ یہ تو ان کو ایک موقع فراہم کیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو اس سلسلے میں بالکل ہی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور بہت بھرپور طریقے پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، آڈیو کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے، سی ڈیز کے ذریعے، کیسٹ کے ذریعے، ویب سائٹ کے ذریعے، جو بھی ذرائع ہیں ان تمام ذرائع کا بہتر مقاصد کے لیے استعمال ہو۔ تحفظ دین کے تعلق سے کچھ کی نصیحت؟ تحفظ دین کے سلسلے میں میرا یہ کہنا ہے کہ لوگوں میں دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں جیسے عقائد ہیں ان کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ لوگوں میں کوئی تفریق نہ پیدا ہونے دی جائے۔ جو بنیادی چیزیں ہیں قرآن میں، جو آیتیں ہیں اللہ کی صفات کے بارے میں، نبی کے مقام کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قرآن کے حوالے سے ان کو پیش کیا جائے۔ اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ نیچے کے حوالے دیے جاتے ہیں تو کوئی بریلوی ہو جاتا ہے تو کوئی دیوبندی ہو جاتا ہے اور کوئی کسی فرقے کا، کوئی کسی فرقے۔ یہ ساری غلطی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ اصل حوالہ جس پر سب متفق ہیں وہ نہیں دیتے۔ اس لیے قرآن کی بنیاد پر، حدیث کی بنیاد پر، سیرت نبی کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے۔ تو جب اس طرح تعارف ہوگا عقائد کا، عبادات کا، معاشرت کا، اخلاق کا، معاملات کا، تو صحیح بات سامنے آئے گی اور دین محفوظ ہوتا چلا جائے گا۔ جب صحیح دین پہنچے گا، صحیح عمل ہوگا تو وہ محفوظ ہو جائے گا، اور جب ہمارے گھر میں وہ محفوظ رہے گا تو باہر بھی اس کا اچھا تاثر قائم ہوگا۔ غیر مقلدین کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ اگر وہ دین پر عمل کر رہے ہیں، چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے ہیں، بزرگوں کو برا نہیں کہہ رہے ہیں اور حدیث پر عمل کر رہے ہیں تو کریں، کوئی جھگڑا نہیں۔
جھگڑا ہوتا ہے اس بنیاد پر کہ کوئی کسی بڑے پر بیجا تنقید کرتا ہے، کیچڑ اچھالتا ہے، تو یہ نازیبہ حرکت ہے، بہت ہی گھٹیا حرکت ہے. اس سے سمجھا کے منع کرنا چاہیے کہ یہ تو انتشار ہے، گویا آپ سب سے بڑا جو حرام کام ہے وہ کر رہے ہیں. قرآن میں سب سے زیادہ شدت کے ساتھ جس چیز کی حرمت بیان کی گئی ہے وہ آپس کا تفرقہ ہے. تو اگر کسی بھی مسلک کی وجہ سے آپس میں تفرقہ ہو، مسجدیں بٹنے لگیں، تو پھر یہ سب سے بڑا ناجائز کام ہو رہا ہے. تو پھر وہ نہ سنت کا اتباع ہے نہ سلف کا اتباع ہے. سلف کا یہ طریقہ نہیں تھا. اس لیے یہ بات سمجھانی چاہیے کہ کوئی انتشار نہ ہو. آپ اپنی ذات سے عمل کیجئے، آپ کو جو چیز اچھی لگ رہی ہے اس کو آپ اختیار کر لیجئے، لیکن نہ دوسروں میں اس کی تبلیغ چلائیے اور نہ اس بنیاد پر الگ مسجد بنائیے، نہ الگ مدرسہ بنائیے. مل جل کے رہیے. ایک آخری سوال تھا، فتنہ شکیل بن حنیف کافی عروج پر حصہ. میں تو حیران ہو جاتا ہوں جب یہ سنتا ہوں کہ ایک ایسا بے وقوف، جاہل، احمق، کمینہ انسان جس کو شکیل کہتے ہیں اس کے پیچھے بھی لوگ چلنے لگتے ہیں. میں تو حیران ہی ہوں. خود ایک مجنون سنکی آدمی، اب سنکی آدمی کے پیچھے بھی اگر لوگ چلیں تو اس کا مطلب لوگ ہی بگڑ گئے، سنکی ہو گئے. تو ایسے میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے پھر. اس لیے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بیکار بکواس میں مت لگو اور لوگوں کے سامنے قرآن پاک اور حدیث نبوی صحیح طور پر پیش کیا جائے، صحیح علم لوگوں تک پہنچ جائے، تو نہ شکیل ہوگا نہ سکیل ہوگا، کوئی نہیں ہوگا.